السلام علیکم، پروگرام تھنک ٹینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مریم زیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمر۔ ناظرین، پی ٹی ایم کی ہچکولے کھاتی کشتی کو پار لگانے کے لیے مولانا خوب تگودو کر رہے ہیں۔ پی پی کے جواب کا انتظار اور لانگ مارچ کو بے قرار مولانا کل جاتی عمرہ کا رخ کر رہے ہیں، جہاں مریم اور حمزہ سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں کچھ اہم معاملات پر مشاورت ہوگی یا کچھ فیصلے بھی متوقع ہیں۔ ایاز امیر صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ ویسے تو مولانا زرداری صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، لیکن نون لیگ کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے۔ کیا مقصد ہے ان کا جاتی عمرہ جانا؟ کیا پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ملک میں مین کہانی جو ہے، سب سے بڑی سٹوری، وہ پی ڈی ایم نہیں ہے یا حضرت مولانا فضل الرحمان کا ادھر جانا یا ادھر جانا یا خوش ہونا یا پریشان ہونا یا پریس کانفرنس سے جلدی، یہ مین سٹوری نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہماری جو ہم میڈیا پہ ہیں، ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم اسے مین سٹوری کر لیتے ہیں اور ہر روز ہم اسے کھینچ کے اس سے ہم نے نکالنا کیا ہے؟ یا تو پی ڈی ایم جو ہے کوئی بڑی عوامی تحریک کے اوپر جو ہے اس کی وہ لیڈ کر رہی ہو اور حکومت کو خطرہ ہو اور کل جو ہے یہاں پہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، پھر تو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور اس پہ بالکل وہ باریکی سے اینالائز کرنا۔ ایسے کوئی ہونے کو ہے نہیں۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی یہ جو ہے حکومت کو آئی ہو اور ایک دم آپ نے ہوا کے بگولے کے طور پہ ایک موومنٹ کھڑی کی اور وہ گھر چلی جائے، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ دو بڑی موومنٹس ہوئی تھیں، ایوب خان کے خلاف، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، لیکن ان کے اقتدار کے آخر میں جب لوگ ان سے تنگ آ چکے تھے، ان کی شکلوں سے تنگ آ چکے تھے اور بھی عوامل تھے، محرکات ان کے، اور اس سے پہلے حکومتیں گورنر جنرل غلام محمد گھر بھیجتے تھے، پریزیڈنٹ اسکندر مرزا جو ہیں وہ رد و بدل کرتے تھے، اور پھر شاہ سوار جو آتے تھے جیسے جنرل ایوب خان ہے وہ آئے، انہوں نے کی، اور پھر غلام اسحاق خان کے زمانے میں 58(2)B کا استعمال جو ہے وہ بڑا تواتر سے ہر 2 سال بعد وہ ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی سچویشن ایسے ہے نہیں۔ تو یہ ان سے کوئی مولانا صاحب سے اکیلے میں کوئی پوچھے کہ آپ کو کسی نے یقین دہانی کرائی ہے؟ اسلام آباد کے کسی کونے سے آپ کو آپ کے کان میں کسی نے خبر یا آپ کو تھپکی دی ہے کہ جی مولانا صاحب آپ آ جائیں، آپ صرف ماحول پیدا کریں اور باقی کام ہم کر دیں گے؟ یا تو مولانا صاحب ایسے کہیں نا، مارچ بھی انہوں نے کی کس کے، اور کہتے ہیں میرے سے وعدے پورے نہیں ہوئے تھے، تب بھئی کون سے وعدے، کس نے وعدے کیے تھے؟ بتا تو دیں نا آپ۔ تو یہ جو مریم نواز ہیں روزانہ کے وہ جو کہہ دیتی ہیں کہ ایسا ہے ایسا، ایجیٹیٹ کریں، موبلائز کریں، اپنا سٹرینگتھ بڑھائیں، لیکن مارکا اگلے الیکشن میں ہوگا 2 سال بعد، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے کہیں نہیں جانا، چاہے چینی کا بھاؤ 100 روپیہ ہو چاہے 150 روپیہ ہو جائے، عمران خان نے وزیر اعظم رہنا ہے۔ اسمبلیز نہیں ہو رہی، دیکھ لیا کتنا زور لگایا سینٹ کا الیکشن، لیکن آخر کار وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟ روحانی طاقت رکھنے والے صادق سنجرانی ہی چیئرمین سینٹ بنے، کوئی اور تو نہیں بنے تھے۔ بیچ میں وہ آئے، یوسف رضا گیلانی ہوا۔ اتنی دلچسپی سیاست میں رہنی چاہیے، ساکت پانی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو اپنے وہ کندھے پہ روز وہ جو خاص قسم کا رومال ہوتا ہے جو ہمارے جو پہنچے ہوئے مولانا صاحب ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کر کے کبھی یہاں چلے گئے یہاں چلے گئے، اور یہ پھونکوں سے حکومت، کوئی حکومت بھی نہیں جانے والی جائے کہ یہ جو موجودہ ہے۔ تو لیکن یہ ناٹک ان کا وہ روز چلتا رہتا ہے، ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن اپنے آپ اپنے سروں پہ ہمیں پی ڈی ایم کو سوار نہیں کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسا کہ ایاز صاحب نے کہا بہت زور لگایا پی ڈی ایم نے، لیکن حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے۔ اب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نشست کے لیے بھی دونوں طرف زور آزمائی ہو رہی ہے، جو حکومت کے خلاف زور لگا رہے تھے اب آپس میں زور آزمائی کر رہے ہیں، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں مریم، جو بات ایاز صاحب نے کہی ہے کہ جی بات یہ کہ پی ڈی ایم کو ہمیں سروں پہ سوار نہیں کر لینا چاہیے، لیکن پاکستان کی سیاست پہ آپ نظر دوڑائیں
تو بہرحال جو سیاستدان ہیں وہ خبروں کی زینت بنتے ہیں. آج ہم مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے حوالے سے مایوسی ظاہر کر رہے ہیں. آج سے 15-20 روز پہلے ہم اسی طرح کی مایوسی خود حکومت کے بارے میں سب مل کے ظاہر کر رہے تھے کہ حکومت ڈاواں ڈول ہے, اس کی بدن بولی یہ بتا رہی ہے اور اس پہ پسینے آ رہے ہیں. تو یہ معاملات اسی طرح چلتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اکثر یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں افراد کی بجائے ایشوز کی بات کرنی چاہیے, اور میں اپوزیشن کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اپوزیشن ہو, دیکھیں بات یہ کہ اپوزیشن کو اپنی جدوجہد اور تحریک کی بنیاد جو ہے وہ لوگوں کی حالت زار کو بنانا ہوتا ہے. کیا وہ لوگوں کے ایشوز کے ساتھ منسلک ہے؟ آج اگر حکومت 5 روپے 65 پیسے پر یونٹ بجلی کے اضافے کی اپروول دیتی ہے کہ 6 مرلوں میں یہ اضافہ ہوگا, 88 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں پاکستان کے مسائل زدہ, مہنگائی زدہ عوام سے, تو میرا خیال اگر وہ اس ایشو کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں اور اقتدار کی جنگ لڑنے کی بجائے لوگوں کے ایشوز کی بات کریں تو شاید ان کو زیادہ پذیرائی ہو. اب دوسری بات یہ کہ وہ جاتی عمرہ کیوں جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کی حمزہ شہباز, مریم نواز اور دیگر نون لیگ کی پارٹی لیڈرشپ سے بات ہونی ہے. دیکھیں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ اگر پی ڈی ایم نے کوئی بڑا سٹیپ نہیں لیا حکومت کے خلاف تو اس میں بڑی رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ وہ کوئی ایسے اقدام کے خلاف تھی جس اقدام کے نتیجے میں جو ملک کے اندر جاری سیٹ اپ ہے اسے کوئی خطرہ لاحق ہو, چونکہ وہ سٹیک ہولڈر ہے ایک صوبے میں اس کی حکومت تھی. ایک بات میں ضرور کہوں گا, دیکھیں پی ڈی ایم کوئی بڑی تحریک برپا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, لیکن اب پیپلز پارٹی کے بعد ان کے اندر یکسوئی ضرور موجود ہے. اور یہ یکسوئی سنجیدگی آنے والے حالات میں کیا وہ حکومت کے خلاف کوئی بڑا سٹیپ اٹھا سکے گی یہ دیکھنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو بیانات, اعلانات, تحفظات کے ساتھ, یہ لفظ بھی نہیں آیا تحفظات, آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کھیلوں کی خبروں میں بھی تحفظات ظاہر کی جا رہا ہے کہ جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنی سیاست کا محور اقتدار کو اصول کی بجائے لوگوں کے ایشوز پہ نہیں لائے گی, ان کو عوامی سطح پہ پذیرائی نہیں ملے گی, ان کی جڑیں عوام کے اندر نہیں ہوں گی اور پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاست کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیا نون لیگ اور مولانا کی جماعت یکساں سیاسی سوچ رکھتے ہیں اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے نظریاتی, اس لیے مولانا نون لیگ کی طرف بار بار جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم آہنگی صرف عمران کو فارغ کرنے پہ ہے. اچھا, کہ عمران خان کی حکومت کو فارغ کر دیا جائے, اس حد تک تو ہم آہنگی ہے, ورنہ تو ہم آہنگی ہو نہیں سکتی. اور جو ہم آہنگی نظر آتی ہے وہ صرف قائدین میں اپنی سیاست کو آگے چمکانے کے لیے ہے, اور ہماری جو سیاست ہے قائدین کی اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اگر مولانا صاحب پی ایم ایل این لیڈرشپ کو ملنے ان کے گھر جاتے ہیں تو یہ عوام کے لیے نہیں جا رہے ہیں, اچھا, بلکہ اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیونکہ عوام سے اگر آپ کا تعلق ہے, کوئی مسئلے ہیں, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سب لیڈروں کی پچھلے 1 مہینے کی تقریروں کو انالیسز کر کے دیکھ لیں کہ عوام کے مسائل کا براہ راست انہوں نے کیا حل پیش کیا ہے. کسی ایک مسئلے کا حل اگر اپوزیشن کی طرف سے آ گیا ہو, گورنمنٹ کی تو ہے اپنے مسئلے ہیں, تو آپ تو بہت سے لوگ تو ڈس اپوائنٹ ہیں کہ جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم ہے وہ کچھ نہیں کر سکی اور ویک ہو گئی لیڈرشپ کی ہے. مجھے ناامیدی دونوں طرف سے ہے. اچھا, حکومتی سطح پہ بھی ہمیں جہاں اس وقت ان کو بریدنگ سپیس ملی ہے, اس بریدنگ سپیس کو حکومت کس طرح استعمال کر سکتی ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ان کا اگلا الیکشن سیکیور ہوگا. لہٰذا ان کو خطرہ اس وقت سے نہیں ہے, خطرہ 2.5 سال کے بعد ہے کہ اس وقت وہ کس حیثیت میں جائیں گے. ادھر اپوزیشن کا رونا یہ ہے کہ ان میں اتنی امپیشنس ہے اور اتنی جلدی میں ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کر دیں. دیکھیے پی ایم ایل این کی حیثیت زیادہ بہتر ہے. انہیں پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک اہم پارٹی ہے, پنجاب کے اندر وہ پرفارم کر سکتے ہیں, لہٰذا ان کو تو یہ امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کولیشن گورنمنٹ ہم اگلی دفعہ بنا لیں. لیکن مولانا تو کولیشن گورنمنٹ لیڈ نہیں کر سکتے نا, اور مولانا یہی ہے کسی طرح یہ بڑی پارٹیاں ان کے ونگز کے نیچے آ جائیں اور پھر وہ اپنے ونگز کو لہرائیں اور پاکستان پہ ان کا کنٹرول ہو جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو عوام کی فلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ وہ انہوں نے اب لیڈرشپ
پلس ان کے لائلسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک. یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے, عوام کا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, عوام کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن خاور ہم نے دیکھا بظاہر تو اختلافات سامنے آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور مولانا کے درمیان, لیکن آج بلاول سے ملاقات کے لیے شاہد خاقان عباسی پہنچ گئے ہیں NA 249 میں حمایت کے لیے جو الیکشن ہو رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یہاں پر اپنی نشست بچا سکے گی؟ کراچی کے اگر معروضی حالات کو نظر میں رکھیں تو میرے خیال میں کافی ٹف کمپٹیشن ہوگا اس سیٹ کے اوپر. آپ دیکھنا یہی ہے کہ پی ڈی ایم والے ایک کوئی متفقہ کینڈیڈیٹ وہاں سے نامزد کرتے ہیں, یا پھر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون علیحدہ رہتا ہے اپنے وہاں پہ ان کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں. اگر اکٹھے کر دیں گے تو پھر سرٹنلی میرے خیال میں ایک اچھا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اچھا. اور سرٹنلی دوسری سائڈ سے وہ پاک سرزمین پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, تو 3 وے فائٹ ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن آپ اندازہ کریں نا کہ ہماری جو محترم معصوم جو پی ڈی ایم ہے ان کے تضادات کے اوپر ذرا غور فرمائیں کہ ایک طرف وہ یہ سارے پاکستان کو انہوں نے ایک ہیجانی کیفیت کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے کہ جی یہ سارے کا سارا اس ملک کا الیکشن پروسیس رگڈ ہے, یہاں پہ کسی کو ووٹ کو عزت نہیں ملتی. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام وہ ضمنی انتخابات ہوں, وہ سینٹ کے اندر انتخابات ہوں, اس میں اتنا وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے لیے اسے ایگزیکٹلی اس سے بڑا کوئی میرے خیال میں اس وقت کوئی ترجیح ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں ابھی صبح میں ابھی جو یہ اپنے ہماری ہیڈ لائن کے اندر جو تصویر چل رہی تھی کہ درمیان میں مولانا صاحب ہیں, دائیں بائیں مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز ہیں. خدا را ایسا نہ کریں, لاہور میں بیٹھے ہمارے دوست, خدا را ایسا نہ کریں. پنجاب کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ اس ایک نون لیگ کو کس نہج پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اس کو کون سا رخ دے رہے ہیں, اور اس کو سیاست کریں. ہاں اگر استعفے دینے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی نہیں روک رہا, یہ کبھی پیپلز پارٹی کے کندھے کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. آپ مولانا صاحب کو آگے لگایا ہوا ہے. جب مولانا صاحب اپنا وہ دھرنا لے کے آئے تھے, آپ کو یاد ہے لاہور سے ایک بندہ شامل نہیں ہوا تھا. ہم بھی پنجاب کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ, لاہور کے اندر سلمان غنی صاحب موجود ہیں. اب وہاں پہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے ہی کوئی نہیں ہے مولانا صاحب کی. تو کون سی تحریک اور کون سے پسینے اور کون سی یکسوئی, مجھے تو کم از کم اسلام آباد میں بیٹھ کے ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے. اگر لاہور میں آپ کو کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس کو ضرور بتائیں. باقی یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں, ہم مان لیتے ہیں کہ مولانا صاحب اس میں یکسوئی پیدا کر کے تحریک کے اندر عمران خان حکومت کو گھر بھجوا دیتے ہیں. آپ اگر پیپر کے اوپر ساری چیزیں دیکھیں نا, اس وقت عمران خان سینٹ کے اندر میجورٹی میں ہے, نیشنل اسمبلی کے اندر میجورٹی میں ہے, اور چاروں صوبوں میں اس کے پاس اس کے لوگ موجود ہیں. تو کل کو اگر یہ ان کو گھر بھجوا کے پی ڈی ایم والے کچھ کرا کے وہ حکومت میں آ جاتے تو ان کی حکومت کو کون پھر چلنے دے گا. یہ ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سیاست کریں. ایاز صاحب نے بالکل صحیح کہا, حکومت کی نااہلی کو آپ ہائی لائٹ کریں. حکومت کے جو جس طرح مختلف الیکشنز کے اندر مارکے ہیں وہاں پہ بھرپور طریقے سے جوڑ توڑ کر کے آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیں. دیا بھی ہے یوسف رضا گیلانی کی شکل میں, اور باقی یہ سیاست کو اسی طرح جاری رکھیں, اور ایونچولی آپ نے نیکسٹ الیکشن کی طرف جانا ہے. مین وائل آپ نے جو بھی الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے, حکومت کہہ رہی ہے آئیں کریں, پریشرائز کر کے وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں تاکہ ملک کی سیاست آگے چلے. یہ جو مولانا صاحب نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا, ان کی اگر ٹوٹل ایم ایم اے کی سیٹیں دیکھیں کوئی 12-15 سیٹیں ہیں, اس میں بھی جے یو آئی ایف کی خاص طور پر دیکھ لیں تو وہ ان کی بھی چند ایک ڈسٹرکٹ کے اندر وہ محدود ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ سیاست کوئی بند گلی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آپ نے کیا دیکھا کہ واقعی ان کا مقصد حکومت کو گھر بھیجنا ہے یا ان کا ہدف حکومت کو کمزور کر دینا ہے؟ حکومت کو اگر تو کمزور کرنا ہے, کوئی بھی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی اس کا بنیادی طور پر کام ہی ہوتا ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینا. اچھی بات ہے کریں, لیکن اگر حکومت کو کمزور کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے, تحریک چلتی رہے. لیکن ان کی بات کہاں پہ اٹکی ہوئی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے اپنے گھر کو آگ لگائیں, سندھ حکومت چھوڑیں, جناب سینٹ چھوڑیں, سینٹ نہیں نیشنل اسمبلی چھوڑیں, اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے استعفے مولانا صاحب کی جولی میں ڈالیں, اور اس کے بعد اس ملک
اس کو مفلوج کر دیں اور حکومت کو مجبور کر دیں کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. کم از کم لوگوں کو سمجھائیں, بتائیں تو صحیح نا, اس سے نکلے گا کیا. پروفیسر صاحب نے صحیح فرمایا, تو بتائیں تو صحیح, ہمیں کوئی آلٹرنیٹ پلان دیں, اس کو سامنے رکھیں کہ جی یہ وہ ہماری ترجیحات ہیں, موجودہ حکومت یہ کام نہیں کر پا رہی, ہم یہ کام کریں گے. باقی آج آپ نے دیکھ ہی لیا ملک کے اندر جو حالات ہیں, اگلے سیگمنٹ میں ہم اس پہ کووڈ پہ بھی بات کریں گے. اس وقت ملک کی جو میرے خیال میں پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہیں, مسائل ڈیفرنٹ ہیں, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. باقی یہ لاہور کے اندر کل رائے بنڈ میں اچھا سا کھانا ہوگا, اگر آپ لوگوں کو بلائیں تو ضرور جائیں. ہم تو یہاں اسلام آباد سے ظاہر بات نہیں آ سکتے وہاں پہ نا. ٹھیک ہے, ہمیں کووڈ کے معاملے پر بھی بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے سیکیورٹی ڈائلاگ کی تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہت اہم بات کی ہے, اور اسی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا ہے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیکیورٹی ڈائلاگ کی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطاب کیا. دونوں نے ہی بہت اہم بات کی. آرمی چیف نے کہا کہ یہ وقت ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے مستحکم تعلقات خطے میں ترقی کی گنجی ہیں, جبکہ وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سے تعلقات بحال کرنے کے لیے بھارت کو پہلا قدم اٹھانا چاہیے. یعنی یہ کہتے ہوئے انہوں نے بال بھارت کے کورٹ میں ڈال دیا. ایاز صاحب, آپ کی طرف آؤں گے. سب سے پہلے آپ نے اس پر ایک بہت اچھا کالم بھی لکھا ہے, سب کچھ کہہ دیا. وہ لوگ جنہوں نے آپ کا کالم پڑھ لیا وہ تو آپ کی رائے سے واقف ہیں, جو نہیں پڑھ سکے وہ آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. کیا ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا ممکن ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں کہوں گا یہ جو آوازیں جو آرمی چیف نے کہیں اور پرائم منسٹر نے کہیں, بہت عرصے بعد ایسی کوئی گفتگو سننے میں آئی ہے, بہت اچھا ہے. ہمارے تعلقات میں ایک سٹیل میٹ پیدا ہو گیا تھا, وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہے. یہ جو لائن آف کنٹرول پہ جنگ بندی ہوئی ہے بہت اچھی چیز ہوئی ہے. خواہ کی گولہ باری سے کیا حاصل کیا تھا. اب اس کے پیچھے کون ہے میں نہیں جانتا, محرکات کیا ہیں, کون ہے, کسی نے رول پلے کیا یا ہم دونوں ممالک نے خود کیا. اچھی بات ہو کہ اگر دونوں ممالک نے خود ہی کیا ہو تو اچھا ہے. اور میں پھر جلدی سے ایک دو چیزیں ہم کہہ دوں گا. ہمارا انٹرسٹ ایک ہے کہ ہم ہمسائے ہیں, ہمسائیگی سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. آپ محلے میں رہ رہے ہوں اور آپ کا کوئی ہمسایہ ہو, یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کا دوست ہو, لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو روز وہ کنکر اور پتھر مارتے رہیں. ایسے محلوں میں رہا نہیں جاتا. نہ وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں ہم سے, نہ ہم پا سکتے ہیں ان سے, وہ ہم ساتھ ساتھ ہیں. تو ایک ہمسائیگی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اور پاکستانیوں کو دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. میں صرف اتنا کہوں گا. ایک یہ, کشمیر ہمارے لیے بہت عزیز ہے, جان سے بھی زیادہ پیارا ہے, لیکن ہم بزور بازو, بزور شمشیر کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتے. ہم کشمیری جو وہاں پہ ہیں ان کو اپنی طاقت سے ہم جو ہے ان کو آزادی نہیں دلوا سکتے, ایک. اور دوسرا, جو 20 سے 22 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کے لیے ہم عملی اقدامات کچھ نہیں اٹھا سکتے. ہم ایک چیز کر سکتے ہیں, وہ کیا؟ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کشیدگی ہم دونوں ممالک میں کم ہو, حالات اچھے ہوں, آنا جانا ہو, بارڈر کراسنگ ہو. ہمارا بارڈر ارریشنل ہے, ہمالیہ سے کارگل سے لے کے بحیرہ عرب تک کوئی کراسنگ پوائنٹ ایک دو ہی ہیں, نہیں ہے. جب ہمارے تعلقات خراب تھے 47 کے بعد, پنجاب میں جب وہ خون کے ندیاں کیا دریا بہہ گئے تھے, تب بھی تعلقات آج سے بہتر تھے. آنا جانا آسان تھا. یہ گالم گلوچ جو ہے وہ نہیں تھی جو اب ہمارا وہ وتیرہ ہو گیا. مانا کہ انہوں نے کشمیر میں یہ کیا, 5 اگست کیا, فلانا کیا, پر اس کا عملی جواب ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہاں, نعرے مار سکتے ہیں. 5 فروری کو کشمیر سولیڈیرٹی ڈے ہم کر سکتے ہیں, ایک کے بجائے 10 اور ہم سولیڈیرٹی ڈیز بنا لیں, ان سے کشمیریوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو یہ تلخ حقائق ہیں, لیکن ہمیں ان کی طرف تھوڑا سا ذہن میں ڈالنا چاہیے. پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے جس قسم کی گفتگو کا آغاز کیا ہے, میرے خیال اس کی ضرورت بہت دیر سے تھی, اور اچھی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے. جواب آنا چاہیے ہندوستان سے, یہ بھی پرائم منسٹر کا ٹھیک بات ہے کہ ہم بھی صرف تالی نہیں بجا سکتے, وہاں سے آنا چاہیے. لیکن یہ گفتگو کی ضرورت تھی, ان الفاظ کی ضرورت تھی, اور یہ ادا ہو گئے.
ٹھیک ہے، یہ عمل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سلمان صاحب، کل آپ نے خطے میں تبدیلی کے کچھ اشارے دیے تھے، کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان کی جانب سے پاک بھارت مذاکرات کے عمل پر اتنی سنجیدگی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان نے ایک سنجیدہ اور شعوری کوشش کی ہے، اور یہ اب نہیں کی، اس سے پہلے بھی پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تقریباً 150 کے قریب ہمارے مذاکرات انڈیا سے ہوتے رہے ہیں، لیکن اس میں سے کیوں نہ کچھ نکل سکا۔ اگر واقعتاً دونوں ملکوں کے اندر تحریک ہو تو یقیناً کوئی مثبت پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ دیکھیں، امریکہ کے اندر ہونے والی سیاسی تبدیلی کے بعد جو بائیڈن کا ایک بیان آیا، اور یہ امریکہ ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ آپ کا ایشو ہے، آپ بیٹھ کے حل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی منتخب اور عسکری لیڈرشپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاں، ان کے ایک سیکرٹری خارجہ جو ہیں، کل انہوں نے کہا کہ ہاں ہم خطے کے اندر پاکستان کے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اور ایشوز پہ اف اینی، تو بات یہ کہ آپ کے ہمارے درمیان جو بنیادی ایشو ہے وہ تو کشمیر کا ایشو ہے، اور بات یہ کہ اگر اس پہ کوئی بیک ڈور چینل کام کر رہا ہے تو پھر ہمیں فرنٹ چینل بھی کھولنے چاہیے۔ دیکھیں، اچھی بات ہے نا کہ آرمی چیف نے بھی بات کی، پرائم منسٹر نے بھی بات کی، اور اس کے حوالے سے ایک یکجہتی اور یکسوئی موجود ہے۔ لیکن امکان ہے 30 مارچ کو وزرائے خارجہ، پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات یہ اچھی، میں نے کہا نا کہ جس طرح وہ جو ہوا ہے ہمارا سیز فائر لائن معاہدہ ہوا ہے، ابھی ہمارے کچھ لوگ پانی کے ایشوز پہ بھی وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن یہ بات یہاں نہیں ٹھہرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، جہاں تک کہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر بنیادی ایشو ہے، کشمیر کور ایشو ہے، اور کوئی حکومت بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ اور اس میں دیکھیں، کشمیر پہ جو بھی حل ہوگا، اس کے 2 فریق نہیں ہیں، اس کے 3 فریق ہیں، اس میں کشمیری بھی فریق ہیں، اور بات یہ کہ کشمیر پہ کوئی حل کشمیریوں کی مرضی کے بغیر آپ مسلط نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو 370 اور 35A کے تحت انہوں نے کشمیر کو ہضم کرنے کی کوشش کی ہے، کیا وہاں پر انہوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا ہے؟ کیا وہاں پر کشمیریوں نے سرنڈر کر دیا ہے؟ کیا وہ خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ ان کی جو قربانیوں کی تاریخ بہت لمبی ہے، اور 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ کس لیے شہید ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے مستقبل کا، یہ کوئی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی زمین کے اصول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی قبضے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقسیم ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کے تحت انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس بھی طاقت نے انیشیٹو لیا ہے، پاکستان نے تو اپنی نیک نیتی ظاہر کر دی ہے، لیکن ہندوستان اس پر ضد اور ہٹ درمی کیوں کرتا ہے؟ اور ایک بات اچھی ہوئی ہے کہ نریندر مودی صاحب اب خاصا ہندوستان کے اندرونی مسائل کی وجہ سے وہاں پر جو ایک صورتحال ان کی پالیسیز کی وجہ سے، دیکھیں، انتہا پسندی کی انتہا پسندانہ طرز عمل جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ مسائل پیدا کرتا ہے، اور وہاں پر انہوں نے مسائل پیدا کیے ہیں۔ وہاں پر دیکھیں کتنی بڑی ایک احتجاجی تحریک چل رہی ہے وہاں کے کسانوں کی، سکھ کسانوں کی، وہ ایک بڑا ایشو کے طور پہ موجود ہے۔ اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تو نہیں دیا، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی اہلیہ محترمہ پہ انہوں نے ایک اچھا جیسچر دیا کہ ان کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ میرا خیال یہ برف اب پگھلنی چاہیے، انیشیٹو لینا چاہیے، اور وہ بات جو ایاز صاحب نے کہی ہے یہ درست ہے کہ ہمسائے مستقل ہوتے ہیں۔ اور بات یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے الیکشن میں انہوں نے کہا تھا آپ ایک قدم اٹھائیں، اور یہی بات میں آخری بات یہ کروں گا کہ وہ جو ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ جی بات یہ کہ انیشیٹو لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ماضی کو دیکھیں، ماضی کوئی نہیں بھولتا، لیکن ماضی کو کچھ دیر کے لیے بلایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے انیشیٹو لینا ہے۔ لیکن یہی بات ماضی کے حکمران بھی کرتے رہے ہیں کہ بات یہ کہ آپ اب یہاں پر آ کے لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی پاکستان کی نیک نیتی ہے، معاملات کو آگے کی طرف چلانا چاہیے، گیند ان کی کورٹ میں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ معاملہ شروع ہوا تھا ڈی جی ایم اوز کے رابطے کے دوران، اور اب آرمی چیف کا کہنا کہ بھارت کے ساتھ مستحکم تعلقات خطے میں ترقی کی کنجی ہیں، لیکن بھارتی لیڈرشپ کی طرف سے ہم نے دیکھا ابھی تک خاموشی ہے اس معاملے پر۔ گو کہ مودی صاحب نے آج ٹویٹ کیا اور وزیر اعظم کے لیے، ان کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے، دونوں ملکوں کے تعلقات کی جو بہتری ہے وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، انڈیا کے مفاد میں بھی ہے، پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک اچھا ڈائلاگ ہوا ہے 2004 سے لے کر 2008 تک۔ اس کے بعد 2012 اور 2013 میں ڈائلاگ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر اگست 2014 میں مودی صاحب میں آئے تھے، مئی 2014 میں
پہلی دفعہ، اور اگست 2014 میں جو ڈائیلاگ انڈیا پاکستان کا سسپینڈ ہوا ہے وہ ہندوستان نے کیا تھا. پاکستان نے آج تک یعنی 2004 سے اگر آپ 2021 تک آئیں پاکستان نے کبھی ڈائیلاگ سسپینڈ نہیں کیا، انڈیا نے ڈائیلاگ سسپینڈ کیا. تو اس لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو بات کہ انڈیا کو انیشیٹو لینا چاہیے وہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک جو چیز سمجھنا، دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ 1965 کی جنگ تک ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں شکایات، گریوینسز، کشمیر کا ایشو اور پانی کا ایشو وغیرہ کے باوجود ایک ورکنگ ریلیشن دونوں کنٹریز میں موجود تھا. 1965 تک ہندوستان میں جانا اور ہندوستان سے پاکستان آنا بہت آسان تھا. ڈسٹرکٹ اتھارٹیز جو تھیں وہ آپ کو وزٹ پرمٹ دیا کرتی تھی. اچھا. اور یہاں سے لوگ لاہور سے امرتسر اور دلی جایا کرتے تھے سیر کرنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے ویکینڈ پہ. جب 65 میں یہ بند ہو گیا تو پاکستانیوں نے پھر کابل جانا شروع کر دیا. کابل کی طرف رخ تھا کیوں آسان تھا کابل جانا. تو یہ 1965 کی جنگ سے ریلیشن شپ بہت ہمارے خراب ہوئے ہیں، اور اس وقت ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر کرنے کا ایک اپرچونٹی ہے کہ دونوں کے مفاد میں، اور انٹرنیشنل سسٹم اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں. اس کے لیے اسی وقت پاسبل ہے جب دونوں ممالک اس نتیجے پہ پہنچیں کہ جو بھی ان کے جھگڑے ہیں ان میں قابل عمل حل نکالا جائے. اگر یہ سمجھا جائے کہ صرف ہماری بات مانی جائے تو کشمیر کے لیے بھی ہمیں ایک ایسا سلوشن چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. وہ دیکھنا سمجھنا ضروری ہے. اور پھر آخری بات جو ہے ہمیں ڈائیلاگ دو قسم کا ڈائیلاگ چاہیے. ایک ڈائیلاگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کیونکہ ان کے جھگڑے ہیں، تنازع ہیں، اور اگر ان کی نیت ہو تو یہ مسئلے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کشمیر ٹائم لے گا لیکن دوسرے مسئلے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. ایک ڈائیلاگ تو یہ ہو گیا. دوسرا ڈائیلاگ جو بہت ضروری ہے وہ دونوں ملکوں کے اندر اپنا اپنا ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یعنی ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے حکومت ہندوستان اور ہندوستان کی پولیٹیکل فورسز کے درمیان. دوسرا ڈائیلاگ ہونا چاہیے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے درمیان کہ کس قسم کا ریلیشن شپ آپ دوسرے ملک سے رکھیں گے. کیونکہ دونوں ملکوں میں ایسے حلقے موجود ہیں، ایسے طبقے موجود ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر نہیں کرنا چاہتے. لہذا جب تک ایک ذہنی سوچ پاکستان کے اندر تبدیل نہیں ہوتی، ذہنی سوچ انڈیا میں تبدیل نہیں ہوتی، ڈائیلاگ نہیں ہوگا. ضرورت ہے. خاور آپ کی جانب آؤں گی. اس دوران آرمی چیف نے ایک اہم پوائنٹ بھی ریز کیا. ان کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے حصول کے لیے قومی امن اور خطے میں ہم آہنگی لازم ہے، لیکن آج کل کے لیڈرز ان حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں. کس طرف اشارہ ہے؟ دوسرا انہوں نے اپنے گھر کو درست کرنے کی بھی بات کی. دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا 20% جو آبادی ہے اس خطے کے اندر رہتی ہے. سب سے زیادہ غربت ہمارے خطے میں ہے، اور اس کو دور کرنے کے بڑے ہی آسان جو راستے ہیں. اب ساکھ پیچھے 35 سال سے مارز وجود میں ہے، لیکن کیونکہ ساکھ کے جو بڑے ان کے جو پارٹیسپینٹس ہیں پاکستان انڈیا، ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا وہ سارک ایک آرگنائزیشن ہے وہ بالکل اس وقت ڈس فنکشنل ہے. تو طریقے تو بڑے سیدھے ہیں. جو چیز سمجھنے والی ہے، آج کالم میں بھی ایاز صاحب نے ایکسپلین کی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں جو پاکستان انڈیا اس وقت انہوں نے ایک سٹیٹس حاصل کر لیا ہے میڈ کا، میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن، کہ دونوں ممالک کے پاس اس لیول کا اسلحہ، اس لیول کے ویپنز ہیں کہ خدا نخواستہ کل کلا کو کوئی اگر جنگ ہوتی ہے تو نہ پھر وہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے. ہمیں دہلی تباہ کرنے کے لیے دہلی کے اوپر بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لاہور کے اندر ہی اپنا بم پھاڑ دیں گے تو انڈیا آدھا سے زیادہ جو تباہ و برباد ہو جائے گا. اور سیم گوز فار دیم، جس طرح کی ویپنری اس وقت موجود ہے. لہٰذا آگے بڑھنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے. ورلڈ وار 1 ہو، ورلڈ وار 2 ہو، یا دنیا کا کوئی بڑا جو جنگ ہوئی ہے یا کہیں پہ تنازع ہوا ہے، ایونچولی جو اس کی پارٹیز ہیں ایک میز کے اوپر بیٹھتی ہیں، بات کرتی ہیں اور آپشنز کو اس سے نکالتی ہیں کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. میرے خیال میں انڈیا پاکستان نے تمام جو کلیے تھے وہ استعمال کر لیے ایک دوسرے کو سرنگو کرنے کے لیے. ان کی طرف سے کوشش ہوئی، ہماری طرف سے کوشش ہوئی. اب 65 وار کے پیچھے کون تھا، باقی ڈیفرنٹ جو موومنٹس چلتی رہیں. اب ایک ایسی جگہ کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ ساری چیزیں میرے خیال میں آن دا ٹیبل رکھ کے تو دونوں ممالک کو آگے بڑھنا چاہیے. جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے. جس طرح LOC کے اوپر بہت ہی افیکٹولی وہ جو ہے سیز فائر چل رہی ہے. ابھی جو میسج آیا ہے پرائم منسٹر موری کا ہمارے پرائم منسٹر کے لیے اور ان کی مسز کے لیے، وہ بڑی اچھی بات ہے. اور امید یہی کی جانی چاہیے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اور دوسرا
میرے خیال میں دنیا کا اگر دیکھا جائے اس وقت جو موجودہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کا ان کی اگر جو فورن پالیسی کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے جو وزیر خارجہ اور دوسرے ساتھ میں ان کے جو وزیر دفاع بھی ریسنٹلی وہ گئے بھی ہوئے تھے جاپان اور انڈیا کا بھی انہوں نے چکر لگایا, ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ اس خطے کے اندر اگر امن بحال ہونا ہے تو اس کا واحد راستہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ہیں. تو انڈائریکٹلی میسیجنگ بھی کی گئی ہے. ہمارا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے جو بڑا ٹرسٹڈ دوست ہے چائنا, وہ ہمیشہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات ہی کریں. حالانکہ ویری ریسنٹلی جب لداخ کے ایشو کے اوپر انڈیا اور چائنا کا آپس میں مسئلہ ہوا تو انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی چڑھ دوڑیں یا کوئی لڑائی جھگڑے میں پڑیں, وہاں پہ انہوں نے اپنے معاملات بہتر کیے. سب سے بڑی مثال دیکھیں جس طرح تائیوان کی ہے, تائیوان کے ایشو کے اوپر چائنا کا اپنا ایک اس کے اوپر نقطہ نظر ہے, لیکن وہاں پہ وہ جنگ نہیں چل رہے ہیں, ٹریڈ بھی چل رہی ہے. تو اب پاکستان نے تو اپنی بات کر دی, بال بھارت کے کورٹ میں ہے, ہم تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں, لیکن ابھی فی الحال ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے کیونکہ کورونا کی تیسری لہر آ چکی ہے اور بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کورونا کی تیسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. ایاز صاحب, کیا ہماری غفلت کی وجہ سے یہ وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ وہ میرے خیال وہ بات کر لیں گے. مجھے اجازت دیجیے ایک چیز کا. جی. یہ جو انڈیا پاکستان میں جو ہو رہا ہے, اور اگر ہندوستان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو اس میں چین کے ساتھ تنازع جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ چین کے ساتھ تنازع نے ان کو باور کرایا, ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ پاکستان سے بھی رہے چین سے بھی رہے تو کمزور ہندوستان ہوتا ہے, اور اس پچھلے سارے سال نے یہ ثابت کر دیا. دوسرا یہ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جاپان, ہندوستان اور امریکہ یہ مل کے چین کے خلاف ہوں, ویتنام بھی ہو. ہندوستان نے خاک کوئی رول ادا کرنا ہے اگر پاکستان کے ساتھ تو ان میں یہ ہے. اور آخری میں صرف بات کروں گا کہ پاکستان میں کوئی ہندوستان کے ساتھ انیشیٹو ہو, وہ تب بھی کامیاب ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا پیج وہ ہو. آدھا پیج جو ہے نہیں چل سکتا. اس ایکسچینج کا سگنیفیکنس یہ تھا کہ پورے پیج نے مخاطب ہو کے ہندوستان کو. ٹھیک ہے, وقت کی قلت ہے. سلمان صاحب, آپ تو ویکسین بھی لگوا کر آئے, کیسے انتظامات تھے اور عوام کو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, یہ رجحان بڑا خطرناک ہے. جہاں تک کہ ویکسین کے عمل کا, اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, میں آج بھی وزٹ کر کے آیا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے بہترین انتظامات کیے ہیں. ایکسپو سینٹر میں جو اس کے انتظامی امور کے سربراہ تھے عرفان, انہوں نے ہمیں وزٹ بھی کروایا. وہاں پر 20,000 پر ڈے کی ویکسین کا بندوبست ہے, لیکن 8 سے 10,000 لوگ جا رہے ہیں. اب تک 50,000 لوگوں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ برطانیہ سے آنے والا وائرس پھیل بڑی تیزی سے ہے. ہمارا پرائم منسٹر دیکھیں اس سے متاثر ہو گیا ہے. لہٰذا اس عمل کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور ویکسین کے حوالے سے جو پنجاب گورنمنٹ نے اقدامات کیے اسے ضرور بہترین. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمیں سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, سیریس جو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو نئے پیشنٹ آ رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے, تو وہ فگر ڈیلی آتا ہے, لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈیتھس میں ابھی اسی حساب سے رائز نہیں ہے. وہ ریزنیبل ایک رینج میں ہے, اس رینج میں ہے جو کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں. باقی رہا اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بالکل احتیاط. آخری پوائنٹ, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. احتیاط جتنی احتیاط کر سکتے اتنا بہتر ہے. باقی جو ویکسین کا تو عمل تو جاری رہے گا, لیکن ہمارے ہاں یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ تھوڑی سی ہمیں آزادی ملے, تھوڑا سا لگے گا جی بس معاملہ ٹھیک ہے, تو ہم سب کچھ اپنے کپڑوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. مارتے رہو, ایسے ہاتھ کرتے رہو, شادیوں پہ ضرور جانا ہے, وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس وائرس نے آپ کے ساتھ ابھی رہنا ہے کچھ عرصہ. یہ ساری دنیا کی تحقیق یہی بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑھ کر احتیاط لازمی کریں. خدارہ اپنے اور اپنے بچوں کو, اپنے خاندان والوں کو بچائیں. ماسک کا استعمال ضرور کریں, پر ہجوم جگہوں پر جانے سے گریز کریں, اور ویکسین ضرور لگوائیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.